حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک روز حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے تیسری بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ایک بار فرمانا بھی کافی تھا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر قسم والا معاملہ نہ بھی اختیار کرتے تو ہمیں پھر بھی آپ کی بات کا اتنا ہی یقین تھا۔ قسم بھی اٹھائی اور 3 بار ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے جی سامنے صحابہ علیہم الرضوان بیٹھے تھے، وہ تو لرز گئے، قسم بھی پھر 3 بار بھی کہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ بھئی کون ہے وہ اس کے لیے اللہ کے رسول 3 بار اور وہ بھی قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے؟ تو صحابہ نے اس کی اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہوا۔ اعلیٰ حضرت ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہوا۔ بڑا دھیان رکھا کریں حضرت، اسلام یا تو کتابوں میں ہے یا تقریروں میں ہے۔ کوشش کریں ہم سارے کہ ہمارے کردار میں بھی اسلام آئے حضرت، یا کتابوں میں میرے سامنے کھلی پڑی ہے یا تقریروں میں ہے۔ کوشش کریں کہ اور سارے آج کے بعد نہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے ہمسائے ہیں، ہم کیسے ہمسائے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں اور ایویں بزرگ نہیں تھے حضرت، ایویں نہیں بزرگ بن جاتا کوئی، ایویں نہیں نام زندہ رہتے جی۔ تو وہ حضرت کے نا دوست ملنے آئے ان کو، تو ان کے گھر میں چوہے بڑے تھے، کوئی چوہا بھاگ کے ادھر کو جائے، کوئی چوہا بھاگ کے ادھر کو جائے۔ تو ان کے جو دوست آئے نا وہ کہنے لگے حضرت بڑے زیادہ چوہے ہیں آپ کے گھر میں۔ کہا بھائی کوشش کر رہا ہوں تو بس دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ کرتے آپ کو کیا ضرورت ہے، میں آپ کو نا ایک بلی رکھ دیتا ہوں، بلی میں لا کے نا آپ کو دیتا ہوں تو سارے چوہے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ کیسے؟ وہ آگے سرچ کرتے ہیں حضور کچھ تو کھا جائے گی تو جو باقی ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے بلی کے ڈر سے۔ تو آپ نے فرمایا جو بھاگ جائیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ کہ ظاہر ہے حضرت وہ پھر ساتھ والے گھروں میں جائیں گے نا۔ فرمایا نہ یار، میری وجہ سے میرے ساتھ والوں کو تکلیف نہ ہو تو میرے گھر میں رہنے دے۔ یہ تھے، اور یہ بہترین لوگ تھے حضرت، جن کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احساس تھا حضرت، جن کے لیے ایک دوسرے کے لیے جن کے دلوں میں محبت تھی حضرت۔ وہ سمجھتے تھے انسانیت کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ مسلمان کس کو کہتے۔ فرمایا جو بھاگیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ حضور ظاہر ہے پھر ساتھ والے گھروں میں جائیں گے۔ فرمایا نہ یار، کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو تو میرے گھر میں رہنے دے۔ ایک بزرگ تھے تو وہ ان کا نا کوئی ریڑھی وغیرہ لگاتے تھے جس میں وہ کوئی سالن بنایا کرتے تھے۔ تو وہ ایک بندہ تھا، اس نے جب بھی حضرت سے خریدنے آنا تو حضرت کو کھوٹا سکہ دینا۔ حضرت کو پتہ ہوتا تھا پھر بھی چپ کر دینا۔ وہ ساتھ جو ہیلپر وغیرہ تھے نا انہیں کہنا حضرت کھوٹا سکہ دیا۔ فرمایا جمع کرتا جا۔ اس نے جب بھی حضرت سے سالن لینا حضرت کو کھوٹا سکہ دے دینا، آپ نے جمع کرتا جا۔ وہ ایک دن تنگ آ کے نا وہ شاگرد نے پوچھا، اس نے کہا حضرت جی آپ کو پتہ بھی ہے کہ کھوٹا سکہ دے کے جاتا ہے تو آپ کیوں لے لیتے ہیں؟ فرمایا یار میں اس لیے دھوکہ کھا لیتا ہوں، چل مجھے دھوکہ دے لے کسی اور کو نہ دے۔ کیسے چل مجھے دے لے، اگر میں نہیں دھوکہ کھاؤں گا بھی کسی اور کو دے گا جا کے، میں اس لیے دھوکہ کھا لیتا ہوں، چل مجھے دے لے کسی اور کو نہ دے۔ کوشش فرمائیں حضرت
چیک کریں ہم کیسے بیٹے ہیں، ہم کیسے بھائی ہیں. کیا جس طرح کا اسلام نے کہا ہے ہم ویسے بھائی ہیں؟ کیا جس طرح کا اسلام نے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے ہم ویسے خاوند ہیں؟ چیک کریں حضرت، قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں خود کو چیک کریں، کیونکہ کل جو چیکنگ ہونی ہے نا وہ اسی روشنی میں چیکنگ ہونی ہے. جو میں نے آیت پڑھی نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے پوچھا جائے گا. تو جو پوچھا جائے گا نا وہ اسی انداز سے پوچھا جائے گا جو انداز قرآن پاک نے بیان کیا. روز قرآن پاک کے انداز سے نا اپنے آپ کو چیک کریں، جس طرح کا قرآن پاک نے کہا ہم ویسے گاہک ہیں، ہم ویسے محلے دار ہیں، ہم ویسے رشتہ دار ہیں، ہم ویسے بیٹے ہیں، ہم ویسے بھائی ہیں، ہم ویسے خاوند ہیں، ہم ویسے داماد ہیں. چیک کریں حضرت اپنے آپ کو. بڑی زیادہ ضرورت ہے اس وقت میرے معاشرے کو اپنی چیکنگ کرنے کی حضرت، بڑی زیادہ ضرورت ہے. اور حضرت جو انداز اسلام نے دیا نا کبھی اختیار کر، یہ ہماری ساری پریشانیوں کا حل اسلام ہے حضرت. ساری پریشانی اس لیے ہیں کہ جو راستہ، جو طریقہ، جو معیار اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم اس پہ نہیں چل رہے حضرت. یہ ساری پریشانی ہے اس لیے حضرت. مجھے یاد ہے جی جو میں نے کہا ہے نا کہ چیک کریں کہ جیسا اسلام نے کہا ہم ویسے بھائی ہیں. یہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تب حیات تھے حضرت، آپ نے خود بات سنائی ہے حضرت. فرماتے ہیں کوئی پائیا سی، آپ کا انداز تھا، کوئی پائیا سی تو باہر بندہ سی حضرت جی، اس کو نا باہر بلڈ کینسر ہو گیا حضرت جی. اور پتہ بھی تب چلا کہ جب علاج کی سٹیج گزر چکی. یہ جو سٹیج والا معاملہ ہے نا یہ آپ کا میرا اور ڈاکٹروں کا ہے، اتنے کوئی سٹیج سٹوج نہیں حضرت جی، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ سٹیج والا معاملہ نا ادھر چلتا ہے حضرت جی، اتنے کوئی سٹیج والا معاملہ نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ سٹیج والا معاملہ یاد رکھیے گا، یہ ادھر ہے سٹیج والا معاملہ. ہم مجبور ہیں سٹیج کے آگے، ڈاکٹر مجبور ہیں سٹیج کے آگے، اللہ نہیں مجبور سٹیج کے آگے. وہ نہیں مجبور ہے. یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی مایوس نہ ہونا اس کی رحمت سے. پتہ بھی تب چلا کہ حضرت جب علاج کا وقت اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا حضرت. وہ باہر ڈاکٹروں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ بچنا تو تو نے ہے کوئی نہیں، تجھے تیرے پاس کو تھوڑا وقت رہ گیا، جا کے اپنے بیوی بچوں میں گزار. اور حضرت جی اکثر و بیشتر جو احباب باہر ہوتے ہیں نا، اکثر، میں نہیں یہ کہوں گا کہ ہر جگہ اس طرح ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پھر پیچھے والے ہوتے ہیں نا ان کو باپ کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو مہینے بعد پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے. اکثر و بیشتر یہ ماحول بن جاتا ہے کہ ان کو والد کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے. پھر جب صرف ابو جی آ جائے نا باہر سے اور پیسے نہ آئیں تو پھر تو وہ ابا چبھتا بھی بڑا ہے. اور کچھ ویسے بھی جو فیملی ہیں نا جن کے والد اکثر باہر ہیں تو پھر وہ بچوں کو بھی نا ذرا والد کی عادت نہیں ہوتی اتنی. پھر ظاہر ہے وہ اب آئے گا، اس نے روکنا بھی ہے، اس نے ٹوکنا بھی ہے، وہ پھر اور برا لگتا ہے. وہ تو پیسے بند جڑے مہینے بعد آندے سن وہ تو روک بھی رہا ہے، ٹوک بھی رہا ہے، وہ ویسے زہر لگتا ہے. پھر وہ بھی بیچارہ بیمار ہو کے آ گیا. اب وہی ہوا، وہ جب روکے جب ٹوکے پیسے مہینے والے بند، تو کس کو اچھا لگے حضرت. بہرحال بیچارہ مایوس ہوا بڑا زیادہ رویہ دیکھ کے. اس نے فیصلہ کیا مرنا تے ہے وے نہ جنی مرنا باری مریے چل کے. حضرت بیٹا قدر کرنا ہمیشہ اپنے والد کی، ادھر ہو ادھر ہو حضرت، اس کی قدر کرنا. کبھی بھی پیسے کو اس پہ ترجیح نہ دینا. پیسے پھر مل جاتے ہیں نہ کہیں سے، والد نہیں ملتا کبھی بھی حضرت. لیکن میں جو میرے معاشرے کا مزاج ہے، جو میں نے میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میں تو وہی بیان کر رہا ہوں. وہ جو اکثر باہر والے احباب ہوتے ہیں نا اولاد کو ان کی کم، وہ جو پیسے آتے ہیں نا مہینے بعد، اب پیسے بھی بند، وہ تو ہے بھی بیمار، وہ تو پھر انہیں روکنا ٹوکنا بھی، وہ کس کو اچھا لگے. بیوی کا رویہ بھی عجیب و غریب، اولاد کا رویہ بھی عجیب و غریب.
اس نے مایوس ہو کے نا اس نے کہا مر تو جانا ہے، اب ادھر نہیں مرنا، باہر ہی مروں گا جا کے۔ ٹکٹ شکٹ کروائی اس نے، تیاری کر دی باہر جانے کی۔ وہ بالکل ساتھ ہی نا بھائی کی فیملی تھی، چھوٹا بھائی، وہ انتقال کر چکا تھا، بیوہ بھابھی اور یتیم بچے۔ یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سنایا۔ پھر اکثر حضرت یہ نہیں جو باہر والے ہیں، ادھر بھی جو ہم مرد ہیں نا، ہم اپنی آنکھوں سے بڑا کم دیکھتے ہیں، جو ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں، اسپیشل پھر جو ہماری فیملی کے والے سے، جو ہماری بیویاں ہمیں بتاتی ہیں نا، ہم من و ان اس پہ یقین کرتے ہیں۔ بھائی اپنی بیوی سے بھی بڑا پیار کرو لیکن تحقیق کیا کرو۔ یہ بات جو مجھے سنائی اور بتائی جا رہی ہے، یہ وہ تو بیچارہ تھا ہی باہر، جو انہوں ٹیلی فون تے دسنا نا اے کیتا جے تہاڈے بھرا نے اج، اچھا ایڈا منوس ہے، اج تہاڈی بھابی اے کر کے گئی جے، اچھا ایڈی منوس ہے، تہاڈے بھتیجے تے جڑے، بیچارہ تو آگے باہر تھا، وہ بھر دیا گیا تھا جو بھی نا، وہی کوٹھی نال یتیماں دا ماڑا جہا مکان، آتا تھا باہر سے لیکن کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ جو بیوہ ہے پیچھے، جو یتیم میرے بھتیجے بھتیجی ہیں، کیا ان کا حال ہے، کبھی نہیں پوچھا، دیکھا ہی نہیں کبھی ادھر جا کے۔ بلڈ کینسر تھا، رات کو نیند آ نہیں رہی تھی، جاگ رہا تھا، بارش برس رہی تھی، وہ ساتھ والے گھر سے نا حضرت ساری رات آوازیں آتی رہیں یتیموں کے گھر سے، اینج کر پانڈے ادھر کر ادھر کر۔ اب رات تو نہیں مناسب، اب صبح جا کے دوں گا دستک۔ صبح اٹھا، بیوی نے بھی بڑا منع کیا، بچوں نے ابو جی کتنے چلے ہو، تے ہے ہی انج دے نے، وہ تے یہ ہے تانوں تے پتہ ہی نہیں تہاڈیاں بھتیجیاں دا کردار کی ہے، تسی تے باہر ہوندے ہو محلے وچ انج۔ انہیں کہا جو بھی نے تہاڈا بھی ویکھ لیا، میں چلا ہوں، میرے بھرا دی نشانی۔ اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بھتیجی نے دروازہ کھولا، پہلی واری تایا گھر آیا سی اور روئی پئی ہے، خیر سر تے پیار دیتا، اندر گیا، کوئی پرسانے حال نہیں، سارا کار گلا اندروں۔ پوچھا ساری رات آواز آندی رہی کی ہے؟ انہیں کہتا ہے ابو ساری رات نہ کار چوندا رہا ہے، کدی پانڈے ادھر رکھنے سا، کدی پانڈے ادھر رکھنے، ساری رات جاگ دے رہے ہیں، وہ تانوں آوازاں گئی ہونی ہیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ ظالمہ اتنے تے غیر مسایا ہوئے تے اسلام میں تیرے اپنے، کیا ہم اس طرح نہیں ہیں حضرت جی؟ اتنے تے غیر ہوئے تے اللہ دے رسول فرما رہے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے، تیرا اپنا خون۔ ٹھیک ہے یار، رنجشیں ہوتی ہیں، خدا کا نام دو، تم تو آپس میں وہ رویے کیے بیٹھے ہو جو اسلام تمہیں کفار کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے جب لشکر روانہ کیا، فرمایا کوئی سبز درخت نہ کاٹنا، کسی بچے پہ، کسی نہتے پہ، کسی عورت پہ تلوار نہ اٹھانا، کلیسا میں بیٹھے ہوئے کسی راہب پہ تلوار نہ اٹھانا، جو آگے سے ہتھیار پھینک دے اس پہ تلوار نہ اٹھانا۔ جو رویہ اسلام ہمیں ان سے رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا، ہمارا آپس میں وہ رویہ ہے۔ رو پڑا حضرت، تو اس نے کہا کیا ظلم ہو گیا مجھ سے، کل جا کے کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس نے فیصلہ کیا، ٹکٹ اگے پہلے یتیمہ دا گھر بنوا کے جانا ہے، ٹھیکیدار بلوایا، ایسٹیمیٹ لگوایا، کیا کام شروع کر۔ روز جناب کرسی رکھ کے نا سامنے یتیمہ دے گھر دے لت لت رکھ کے بہ کے دے جناب وہ مکان بندیاں ویکھنا، بڑیاں جناب کر دینا گلاں کیتیاں، ساڈا حق کے تسی دیشڑن لگے ہو سارا انہاں نوں۔ مکان بندا رہا، وہ سامنے کرسی تے نا لت رکھ کے ہے اطمینان نہ بیٹھا رہا۔ مکان تیار ہو گیا، چابی انہوں نے والے کی تھی، ٹکٹ کرائی تھے باہر۔ باہر جا کے اس نے کام شروع کر دیا اور انتظار کرتا رہا، آج مریا کل مریا، بلڈ کینسر ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوا ہے بھائی سٹیج گزر چکی ہے، بس انتظار میں تھا، آج مریا کل۔ 2 مہینے گزرے، 3 گزرے، 4 گزرے، 5 گزرے، 6 گزرے، 7 گزرے، 8 گزرے، 9 سال، 1.5 سال، 2 سال گزر گئے۔ بڑا حیران ہوا، انہوں نے کہا ڈاکٹر تو کہندا ہی تیرے کل بڑا بھی اگر ٹائم ہے تو 3 تو 4 مہینے دا، اتنے تو 2 سال ہو گئے نے، چل کے چیک تے کراواں پھر ایک بار۔
وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر دیکھ کے حیران رہ گیا. اس نے کہا تو زندہ کس طرح ہے یہ تک, تو بلڈ کینسر کا مریض ہے, تجھے تو ابھی تک مر جانا چاہیے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بھی تو یہی رہا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا ہاتھ تیرے پاس 3 سے 4 ماہ کا ٹائم ہے, ادھر تو 2 سال گزر گئے, میں ابھی تک زندہ ہوں. اس نے کہا سارے ٹیسٹ کرو حضرت جی. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اس کے ٹیسٹ کیے گئے, بلڈ پریشر کی, بلڈ کینسر کی سٹیج ہونا گزرنا تو دور, اس کے ٹیسٹ اس طرح کے آئے کہ اس کو کبھی بلڈ کینسر تھا ہی نہیں ہے. تم ہی بنوا کے ویکھاں کسے دا, تم ہی بنوا ہاں کدی کسے دا, پھر ویکھ ہوندا کی ہے میاں. ہم پتر ہم دعائیں نہیں کٹھی کرتے ہیں, جیسی سارے اپنا اپنا چگا چیک کریے نا, اسی ہاواں کٹھیاں کیتی دیا, دعا کوئی بھی نہیں کٹھی, اسی دعا کوئی بھی نہیں کی, دعاواں کٹھیاں کر. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بندیا جدو تینوں ڈاکٹر کہندا ہے نا جی ہوں بس دعا ہی کرو, تو ادو دعاواں لبن جانا. اللہ دے بندیا پہلے ہی دعاواں لب کے رکھ سا, جدو تینوں لوڑ پوے تے تینوں دعاواں لبن نہ جانا پوے, جدو لوڑ پوے تینوں دعاواں کروان نہ جانا پوے, پہلے ہی کٹھیاں کر کے رکھ, پہلے ہی جمع کر. تو دعاواں نہیں, تو ہاواں کٹھیاں کیتی دیاں نے, اسی ہاواں کٹھیاں کیتیاں. جو رویہ اسلام کافروں سے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا حضرت, ہمارے آپس میں وہ رویے ہیں. نہ سی چنگے ملے دار, نہ سی چنگے برا, نہ سی چنگے داماد, نہ سی چنگے شہری, نہ سی چنگے پاکستانی. نہیں حضرت جی, چیک کریے اپنے آپ, بنواؤ کبھی کسی یتیم کا, پھر دیکھو حضرت ہوتا کیا ہے. دعا تقدیر بدلتی ہے حضرت, بدل جاتی ہے دعاؤں سے تقدیر حضرت. لیکن کو لوے بھی تو صحیح نہ حضرت. یہ عباسی خلیفہ تھا, حضرت امام مالک کے پاس آیا, آگے کہتا ہے حضرت جی میرے لیے دعا کرو. فرمایا میں تو دعا کر داں گا لیکن جڑیاں سارا دن بد دعاواں لینا ہوتا میں کی کراں, میں تو دعا کر داں گا, لیکن جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کر کے سارا دن بد دعائیں لیتا ہے اس کا میں کیا کروں. دھیان رکھو حضرت ہماری وجہ سے کوئی تنگ نہ ہو, کوئی پریشان نہ ہو ہماری وجہ سے. یہ کیونکہ ہم نے, میں ادھر سے آتا ہوں شابہ چوک, ظاہر ادھر سے میں نے آنا ہوتا ہے باہر سے, یہ آگے آ کے یہ والا یو ٹرن لیتا ہوں حضرت جی. اور تقریباً حضرت کبھی ہے نہ ہوا ہو, 1-2 بھائیے نے ریڑھی والے نا, انہوں نے حضرت جی یو ٹرن دے بالکل سامنے ریڑھی کھلارنی ہوندی ہے. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ شاید جڑی گڈی لنگے گی وہ میری ریڑھی ویکھے گا تو شاید میرے کو, ہمیشہ حضرت جی انہیں یو ٹرن دے بالکل, اور پھر اس انداز سے گاڑی کھڑی کرتا ہے کہ آپ اس کی ریڑھی کھڑی ہونے کی وجہ سے نا ایک بار میں گاڑی ٹرن نہیں کر سکتے حضرت جی. آپ کو ایک بار گاڑی بیک کرنی پڑے گی حضرت جی, آپ کو ایک بار گاڑی بیک کرنی پڑے گی, پھر آپ پیچھے کریں گے گاڑی, پھر آپ جو ہے نا گاڑی اللہ حضرت اگر وہ ریڑھی کھڑی نہ کرے تو سڑک اتنی بڑی ہے کہ آپ کی گاڑی ایک بار ٹرن, اب میں نہیں, اس کی ریڑھی کھڑی ہونے کی وجہ سے دن میں پتہ نہیں کتنے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. ان سچ دسو انہوں لوڑ ہے کسی بد دعا دی, وہ تو روز آپ ہی لین ڈیا کرو گے. اور اس طرح کے ڈھیروں کام کرتے ہیں ہم روز. گاڑی پارک کرتے ہوئے بالکل نہیں دیکھیں گے یہ میں جو گاڑی پارک کر کے جا رہا ہوں میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی, میری وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں. اللہ میرا کئی بار دل کیا کہ میں گاڑی کھڑی کر کے نا اس کو کہوں یار تو بھائیا کتنے دے آ کے ریڑھی کھلارنا, تیری ریڑھی کھلارنی, ایک گڈی بھی پہلی وار سے ٹرن نہیں ہوندی, ہر گڈی میں پیچھے جانا پہنتا ہے. تو کیسا بندہ ہے اللہ کے بندے. لیکن حضرت جی ہم ڈھیروں کام اس طرح کے کرتے ہیں, ہم ڈھیروں کام اس طرح کے کرتے ہیں. میں حضرت وہ ایک دن ہم جا رہے تھے, وہ ٹرالی والا, تمہیں پتا ٹرالی اگے لگ جائے تو کتنے راہ دیں حضرت جی, مار مار تھی ہارن پچھو شدائی ہو جانا, راہ انہیں کوئی نہیں دینا تینوں. اسی بھی ایک دن پہ جائیے حضرت جی, میں دے ہارن تے ہارن پہنچنا بھی میں جنازے تے سی, وہ انہوں نے ٹرالی پرے کی تھی, وہ اپنی مستی نال حضرت جی چلاتا رہا. خیر وہ میں بھی ادھر انسان ہوں, کتنی دیر بندہ برداشت کرتا ہے. وہ میرے نال کاکا بیٹھا تھا ہی, میں کیا اللہ دیا بندے کوئی پتہ کرنے والا ہوئے نا تو گھر جا کے پتہ کرے دے حالات کدی ٹھیک نہیں ہوں گے.
خیر آگے جا کے وہ تھوڑا کچھ ہمیں ملا. وہ میرے ساتھ جو بچہ بیٹھا تھا وہ ٹرالی والے کو جانتا تھا. وہ کہنا کہ حضرت صاحب بالکل جو تھی کہہ دے لات ہیں جی نے. وہ منون پیر بنا بیٹھا. حضرت صاحب کی نظر ہے, میں نظر نہیں پائی. روز پتہ نہیں کنے انہوں تنگ کر کے, روز پتہ نہیں کنے اگلو بد دعاواں لیندا ہے جی حضرت, راہ ہی نہیں دیندا کسی نے حضرت. میں کوئی بلائے شرائط نہیں, کوئی نگاہ نہیں. میں ایک ویسے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ میں رونے والا ہو گیا ہوں. اس کے پیچھے میں ہارن دے دے کے راستہ دے بھی سکتا ہے مجھے, تھوڑی سی ٹرالی نیچے کرے میری گاڑی گزر جائے گی حضرت جی. نہیں دے رہا جان بوجھ کے مجھے. پتہ نہیں دن میں یہ کتنوں کو ایسے تنگ کرتا ہے حضرت جی. رات کو جاتے ہوئے چلو کو 4 پیسے بھی لے کے جاتا, لیکن اتنی زیادہ اپنے ساتھ بد دعاؤں کی گٹڑی بھی لے کے جاتا ہوگا. پھر آگے کہنے حضرت صاحب دیکھو ہاں کسی نے کوئی کرت نہیں چھڑے. اللہ دے بندے تو آپ اینا کچھ کر کے آئے, کسی نے تیرے تے کی کرنا, کسی نے تیرے تے کی کرنا. میں زج ہو گیا حضرت اسی, میں نے جنازے پہ جانا, اس کو ہارن پہ ہارن دے رہا ہوں. اللہ ٹرالی والوں کا زیادہ مائنڈ ہوتا ہے, میرا کی جانا ہے حضرت جی. میں نے کہا کوئی ہو نا اگر پتہ کرنے والا, اس کے گھر جا کے دیکھیے اس کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. وہ بچہ ساتھ بیٹھا تھا, وہ اس کو جانتا تھا, گزرا کہتا حضرت صاحب کی نگاہ ہے. تو میں بھائی نگاہ نگو کوئی نہیں ہے, میں تو ویسے ایک بات کی ہے کہ مینو نے رونا والا کر چھڑے. پتہ نہیں دن میں یہ اس طرح کتنا اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہوگا. دھیان کرو یار, ہماری وجہ سے کوئی تنگ تو نہیں ہو رہا. میں حضرت ایک میرے بڑے کبھی پیار والے ساتھی تھے, ان کا انتقال ہو گیا حضرت جی. ان کی مسز کو نا حضرت جی سر درد کا بڑا ایشو تھا. بندہ بڑا امیر, باہر تک لے کے گیا حضرت اپنی مسز کو. اسی مسجد میں حضرت وہ مجھے ایک دن کہنے لگے حضرت صاحب تسی یہ باہر ہی حضرت جی وہ انتقال ان کا ہو گیا, دونوں انتقال ہو گیا. اتنے ہی انہیں بھن اور لے کے آئے. خیر میں نے بھی دم کیا. میں جو ہے نا وہ اس کو کہا کہ یار تو حضرت صاحب دے کو لے کے آ, بڑے لوگ حضرت جی. میں وہ لے گیا حضرت صاحب, جناب نے بھی دم کیا. وہ چلا گیا تو جناب مجھے فرمان لگے بابا جی ذرا نا یہ پیچھے جا کے پتہ کریو, میری تربیت کے لیے تھا. میں خیر حضرت جی گیا محلے میں نا, باتوں میں نے 1-2 بندے سے پوچھا ان کے بارے میں کہ یہ ان کا کیسا معاملہ تھا. تو 1-2 بندے نے مجھے بتایا انہیں کہ حضرت نے اپنی ساس نو بڑا استعمال کیتا, یعنی اپنی ساس نو بڑا ہی ستایا سی. مجھے جواب مل گیا کہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس جانے میری توجہ. حضرت جی اس عورت کو چھوڑو, حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آستانے مبارک پہ نا بلی تھی ایک. وہ بھائی جانا تو ساروں نے ہے نا, سب نے جانا ہے حضرت جی. وہ بھی ٹائم آ گیا, بڈھی ہو گئی حضرت جی, وقت آ گیا. ظاہر ان کی کوئی اتنی عمر تو نہیں ہوتی ہماری طرح 60-70 سال, تھوڑی تھوڑی ان کی عمریں ہیں حضرت جی. قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ بلی دی نے اتنے جان پھنس گئی حضرت. 3 دن کہتے ہیں بلی اینجی حکیم صاحب دے آستانے دی بلی حضرت. 3 دن قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں بلی ایسا نہ اچکی پھنس گئی ہوتی مرے نہ. کہتے میں نے جا کے عرض کی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیر و مرشد, میں حضرت آستانے دی بلی ہے. وہ نگاہ کرم فرماؤ 3 دن دی بیچاری جان اڑی دی ہے. تو فرماتے مجھے آگے سے حکیم عبداللہ صاحب فرمانے لگے ڈاکٹر جی یہ پتہ کی کر دی سی, جدو چڑیاں پھڑ لیندی سی نا دال آ کے بہ رہی سی, جدو چڑیاں پھڑ لیندی سی نا تو ایک بار چ نہیں سی مار دی ہوں, بلکہ انہوں نے تڑپا کے مار دی سی. جب تڑپایا سن تو پھر تڑپنا بھی تو پینا سنا. حکیم صاحب دے آستانے دی بلی ہے. اس لیے پتر اسی اپنے لیے آپ کنڈے کٹھے کرنے ہیں. وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, بندے سی تینوں عذاب دے کے کی لینا ہے, ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا. اسی اپنے واسطے کنڈے آپے کٹھے کرنے ہیں. وہ کریم رب ہے, اسی آپے کنڈے کٹھے کرنے ہیں اپنے واسطے. اس لیے حضرت جی تسی میرے لیے بھی دعا کریو, میں تاڑے سارے لیے دعا کراں گا. جتھے جتھے حضرت ساڈا کوئی رول ہے نا, اللہ سانو اسلام دے مطابق یا انہوں جڑا نا ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے ہے. یہ بظاہر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں دکھائی دیں گی حضرت, لیکن یہ باتیں بہت بڑی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر تیسری بار ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ ڈر گئے, رو پڑے. عرض کی محبوب کون ہے وہ؟ 3 بار قسم کے ساتھ. آپ کا تو 1 بار کہہ دینا کافی تھا,
آپ اگر قسم نہ اٹھائیں، آپ وہ محبوب ہیں جن کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، ان کا بولنا میری وحی ہے۔ اب وہی محبوب ہے جن کا بولنا وحی خدا ہے، 3 بار قسم کے ساتھ۔ کون ہے وہ؟ فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو۔ میں حضرت یہ مسجدوں میں جو محافل ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے تقریباً مسجدیں محلے میں ہیں حضرت، رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک ہم اسپیکر بجا رہے ہیں، خود ڈر لگتا ہے حضرت کوئی بیمار نہ ہو، محلے میں کوئی بیمار نہ ہو۔ پتہ نہیں اسپیکر کی وجہ سے حضرت جی کتنے لوگوں کو جاگنا پڑ رہا ہے، کتنے لوگوں کو نیند نہیں آ رہی۔ کوئی ایسا بھی نہ ہو جس نے سارا دن مزدوری کی ہو، صبح اس نے پھر اٹھ کے مزدوری پہ جانا ہو، پتہ نہیں اس کی وجہ سے اس کو نیند بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ کبھی حضرت جی گلی بند کروا کے محفل کر دی حضرت، ابتدا کی گلی میں لکھا بھی نہیں بھئی آج بڑی معذرت محفل کی وجہ سے گلی بند ہے۔ وہ لوگ آ رہے ہیں، آدھی گلی میں آ کے پتہ لگا جی محفل ہے تو گلی بند ہے۔ اب کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ ہونا تو یہ چاہیے نا، اگر آپ نے گلی بند کی ہے تو گلی کے بالکل ابتدا میں وہاں کچھ ایسا انتظام کریں جو ہر آنے والے کو بتائے۔ پہلی بات تو بند ہی نہ کریں، دوسری بات اگر آپ نے بند کر دی ہے تو ابتدا میں کو بندہ کھڑا کرے جو ہر آنے والے سے معذرت کرے، اور کہ حضرت محفل ہے، ذکر رسول ہے، تو کچھ جگہ نہیں تھی، آج ہم نے گلیاں سڑک بند کی ہے، تو ہے تو آپ کو تکلیف، آپ کو ذرا اوپر سے جانا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہیں حضرت جی، فوتگی ہو گئی ہے گلی بند کر چھڑی ہے، وہ آدھ گلی آ کے پتہ لگا کہ گلی بند ہے حضرت۔ ہم ان باتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے حضرت جی، لیکن کیا ہے یہ باتیں بہت بڑی ہیں حضرت جی۔ اس وقت حضرت سب کچھ ہونے کے باوجود میرے خیال سے حضرت جی کوئی اکا دکا چیز ہوگی جو ہمارے پاس پاکستانیوں کے پاس نہیں ہے، باقی سب دیا اللہ نے جی اس خطے کو۔ 4 موسم دیے ہیں، دریا دیے ہیں، سمندر دیے ہیں، پہاڑ دیے ہیں، جنگلات دیے ہیں، آپ کے پاس چاول اپنے ہیں، آپ کے پاس گندم اپنی ہے، آپ کے پاس جو اپنے ہیں، آپ کے پاس مکئی اپنی ہے، آپ کے پاس باجرہ اپنا ہے، آپ کے پاس ٹوٹل سبزیاں اپنی ہیں، آپ کے پاس ٹوٹل پھل اپنے ہیں، انجیر آپ کے پاس ہے، زیتون آپ کے پاس ہے، نمک آپ کے پاس ہے، کوئلہ آپ کے پاس ہے، ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہے حضرت، لیکن پھر بھی پیچھے۔ میرے ایک دوست ہیں وہ جاپان میں ہیں، اور عمر گزار دیجیے انہوں نے جاپان میں، اس وقت جی ترقیاں تقریباً آپ کے پاس جتنے برانڈ ہیں اگر دیکھا جائے تو ان میں بڑے نام حضرت جاپان کے پاس آتے ہیں، آپ کی ٹویوٹا، آپ کی ہونڈا، آپ کا سامسنگ، یہ سارے برانڈ، آپ کا سونی، پیناسونک، ایسے سارے برانڈ حضرت اس کے کھاتے میں گرتے ہیں جا کے حضرت۔ اللہ 2 بار ایٹم بم کھایا، قدرتی آفات کا بڑا سامنا ہے، زلزلے بڑے ہیں، وہ سونامی بڑی ہے حضرت جی، 2 بار بم بھی کھا چکے ہیں، پھر بھی سب سے زیادہ عمریں ان کی ہیں، کرائم ریشو 0 ہے، جیلیں خالی ہیں حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ ملاقات ہوئی ان سے، میں حضرت جی جاپان عمر ہی لنگا چھڑی جی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کوئی ایک گل میں سناؤ انہوں دی ترقی دی وجہ، کہنے لگے حضرت صاحب باتیں تو بڑی ہیں، چون تسی ایک کیا تو پھر میں ایک ہی سنا دینا۔ کہنے لگے بات کو اچھی تو نہیں سنانے والی لیکن میں آپ کو سناؤں گا، آپ کیمرہ لگا ہے، آپ جگہ جگہ اللہ آپ کو موقع دیتا ہے، آگے لوگوں کو بھی سنا دیجیے کہ پاجی ترقیاں انج ہوندی ہیں۔ کہتے ہیں میری بالکل جوانی تھی، جاپان میں تھا، وہ بس کچھ معاملہ ہے، بس جوانی دیوانی ہوتی ہے، اللہ اس جوانی کی دیوانگی سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ پاکیزہ جوانی عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں ادھر پڑھتے کام کرتے، وہ ایک جو ہے نا وہ دل ایک جاپانی لڑکی کی طرف مائل ہو گیا، گناہ سے اللہ نے محفوظ رکھا، زنا سے، ظاہر ہے جی گناہ تو تھا ملنا آپس میں، لیکن یہ ہے کہ شادی کا ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے جی، دن طے ہو گیا، میں نے بھی وہ دولہے والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس نے بھی وہ عروسی جوڑا پہنا ہوا ہے، اور ہم گاڑی پہ بیٹھ کے نا شادی کرنے جا رہے ہیں۔ راستے میں کچھ چیزیں وغیرہ لینی تھی، میں ایک سٹور پہ رکا، چیزیں لی، ایک ببل بھی لے لی ساتھ، گاڑی میں آ کے بیٹھا، چیزیں وغیرہ رکھی، گاڑی سٹارٹ کی، ببل کھولی، ببل منہ میں ڈال لی، ریپر ہاتھ میں تھا، گاڑی چلی، خیال آیا ریپر، میں نے شیشہ نیچے کر کے نا گاڑی کا ریپر سڑک پہ پھینک دیا،
بس ریپر سڑک پہ پھینک. اس جاپانی لڑکی نے مجھے کہا گاڑی سائڈ پہ لگاؤ. میں نے لگائی. اس نے کہا گاڑی انلاک کرو. میں نے کوئی اس نے بات نہیں کی اور وہ گاڑی سے اتر کے نا چلی گئی. بڑا غصہ آیا. شادی کرنے جا رہے ہیں, یہ کیا تماشا کر دیا اس نے. 2-4 گالیاں دیں. میں عمدے ہی اس طرح دینے بے وفا گورے, یہ ہے نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے, نہ یہ ہیں اس طرح کے. اب غصہ آیا اور میں نے کہا میں نے شادی کر کے دساں گا. ہوں غصے میں پاکستان آیا, شادی کی. وہ جو ہے نا وہ بہرحال 2-3 سال بعد نہ کہیں ملاقات ہو گئی. ظاہر وقت گزر چکا تھا, میرا بھی غصہ اتر چکا تھا, ساتھ بڑا اچھا مل گیا. اس نے مجھے سارا کچھ ہی بلا دیا. بہرحال بات مختصر, کہتے میں اس کے پاس گیا اور جا کے اس کو کہا سر این انداز اس دن چھوڑ کے چلی کیوں گئی تھی. وہ کہتی ہے تمہیں یاد ہے تم نے ببل لی. ببل کھا لی, ریپر تمہارے ہاتھ میں تھا, پھر تم نے کیا کیا, چلتی گاڑی سے شیشہ نیچے کر کے ریپر سڑک پہ پھینک دیا. بس تمہاری وہ بات اچھی نہیں لگی, میں چھوڑ کے چلی گئی. تو میں نے کہا بھائی اس میں ایسی کون سی بات تھی, ریپر نیچے پھینکنے کی وجہ سے تم چھوڑ کے کہتی جب تم نے ریپر نیچے پھینکا نا تو میں اس دن پھر سمجھ گئی کہ جو بندہ سڑک نہیں صاف رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا. شاید آپ کو یہ بات اتنی بڑی نہ لگے کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے نا پاکستان میں, لیکن بات بڑی ہے حضرت جی, اور قومیں ہمیں نہیں بنتی ہیں حضرت جی. اور پتہ ہے ہمارا آج کیا حال ہے, چیک کر لیجئے گا حضرت جی. 75 سال کے بعد بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. ریپر تو رہ گئی دور کی بات, ختم کے بعد کل 10ویں 40ویں سالانے ختم کے بعد ہم سڑک تو رہ گئی دور, وہ جو پھل ملتے ہیں نا ختم سے, ہم آج بھی حضرت جی کھا کے نا تو اس کا چھلکا مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں حضرت جی. سڑک کی بات تو رہنے دو نا حضرت جی. اگر گرمیوں میں ختم ہو تو تربوز, خربوزہ, آم. آج تک ہمیں اتنی بھی اویئرنیس نہیں آئی کہ اس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں, ہاتھ میں رکھیں, جہاں کہیں کوڑا پھینکنے کی جگہ ہو وہاں رکھیں. ہم مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں, مسجد میں جوتیوں والی جگہ پہ. کچھ مسجد میں پھینکتے ہیں, جس نے باہر کھایا اس نے باہر پھینک دیا. اور وہ کس بات پہ چھوڑ کے جا رہی ہے, تم نے ببل کا ریپر سڑک پہ کیوں پھینکا. جو بندہ سڑک صاف نہیں رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا حضرت جی. وہ سڑک تے چھڑ کے ٹر گئی. ساڈا حال اج بھی ہے وے, اسی کھا کے تے چھلکا مسجد ہی سٹ کے جانے ہیں. اگر نہ ہو میں جرمدار ہوں. ہم نے سیکھا کیا ہے 75 سالوں میں, صرف تنقید حضرت جی, جو ہماری پاکستانی قوم کا شیوا ہے حضرت جی, تباہ کے کرتے ہیں حضرت جی. لیکن آؤ یار, آج تو بعد اسی بھی رستے چ نہیں بدلیں یار, چینج کریں خود کو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کبھی ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہیں میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, سامنے حدیث رسول کی کتاب پڑھی. اللہ دی قسم جے عمران خان کو نہیں جے بدلنا, نواز شریف کو نہیں جے بدلنا, زرداری کو نہیں جے بدلنا, کوئی نواں لیڈر بنوا کے لے آؤ. جدوں بھی بدلنا ہے تاڈے کو بدلنا ہے, میرے کو بدلنا ہے. جتنی دیر ہم نے نہیں بدلنا کچھ نہیں بدلے گا. قرآن کا فیصلہ ہے, جو قومیں اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ ان کی حالت کبھی نہیں بدلتا. شروع کرو یار, اللہ کا نام لے کے شروع کرو حضرت. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. گاڑی پارک کرتے دیکھو, تکلیف تو نہیں. پھل کھا کے دیکھو, میرا چھلکا پھینکنے, چلو حضرت تکلیف کی بات تو ویسے ہی برا لگتا ہے حضرت اگر راستے میں چھلکا پھینکا جائے. راستے کو میرا روز کا کام ہے, میں